أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے آسمان و زمین کو جو ہے پیدا کیا ہے، آسمان کو بلند کیا ہے. الرحمن، وہ رحمان ہے. علی العرش استوى، جو عرش پر مستوی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے لیے. وما بینہما وما تحت الثری، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ کوئی بات علانیہ کہیں تو اللہ علانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو ہے پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی اور غلامی کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں. اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی کی حاکمیت نہیں چل سکتی. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے بہترین نام. سورہ طٰہٰ کی یہ 8 آیات جو ہے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی دے رہی ہیں کہ اللہ کا قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس قرآن کے ذریعے سے انسانیت کو خبردار کیا جائے. یہ انسانیت کے لیے نصیحت کا پیغام اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. الرحمن علی العرش استوى، جو عرش پر مستوی ہے، پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، باغی انسانوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے اور اپنے فرمانبردار انسانوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی پرستش کی جائے، جس کی بندگی اور غلامی اختیار کی جائے، جس کی اطاعت اختیار کی جائے. سورہ طٰہٰ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور تقریباً جو ہے ہجرت کے اپنا 5ویں نبوت کے 5ویں سال یا اس سے پہلے یا بعد میں نازل ہوئی. سورہ مریم کے قریب نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں انہیں ایک صحابی ملا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں. اس نے کہا اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھو، وہ تو اسلام لا چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو. وہاں پہنچتے ہیں، دروازے پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بہنوئی کو پتہ چل جاتا ہے کہ عمر آ گیا ہے. وہ اس وقت قرآن کی تلاوت جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. خباب چھپ جاتے ہیں، بہن اور بہنوئی جو ہے وہ اس کتاب کو چھپا لیتے ہیں، قرآن کا جو صحیفہ تھا اس وقت. عمر آ کر پوچھتے ہیں اور پہلے وہ جو ہے انکار کرتے ہیں
عمر مارنا شروع کر دیتے ہیں بہنوئی کو، بہن چھڑانے آتے ہیں بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بہن کے سر سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ آخر کار بہن کہتی ہے عمر، اور بہنوں بھی کہتا ہے کہ اے عمر ہم ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے۔ عمر اس وقت ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ میری بہن اب میرے سامنے یہ جواب دے رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کلام مجھے دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔ تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو ہاتھ ہی نکال سکتے ہو، غسل کرو۔ غسل کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحیفہ اس کو دیتے ہیں اور وہ سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے کہتے ہیں کیا خوب کلام ہے۔ قرآن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اثر کر دیتا ہے، اور خباب بن ارت فوراً جو ہے چھپے ہوئے تھے وہ باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب میں سے یا عمر بن حشاب میں سے ایک عمر دے دے جو اسلام کا حامی بن جائے، اسلام کا مددگار بن جائے۔ چلو میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں۔ آپ جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ عمر نے بھی قرآن پڑھا تھا، عمر نے بھی قرآن سنا تھا، وہ اس کے دل میں گھر کر گیا۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، کیا ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے؟